الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے پچھلے دروس میں یہودیوں کے تعلق سے اور پھر اسلام کے تعلق سے، توحید کے تعلق سے بہت سے مسائل پڑھیں. انہی کا سلسلہ ابھی چالو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسوا سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ سب برابر نہیں ہیں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ حق پر ہے، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور سبقت کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، اور وہی نیکوکاروں میں سے ہیں. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین. جو بھی بھلائی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ان کے مال، ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے ذرا بھی نہیں چھڑا سکیں گے، وہی دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو وہ اسے تباہ کر ڈالے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت ذکر کی گئی ہے. محمد بن اسحاق وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یہود کے ان علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان لے آئے تھے، مثلا عبداللہ بن سلام، اسد بن عبید، ثعلبہ بن سعیہ، اسید بن سعیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جن کی قبل عظیم مذمت بیان کی گئی ہے، اور وہ اور ان میں سے مشرف با اسلام ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے مومن بھی ہیں اور مجرم بھی. اس لیے فرمایا من اہل الکتاب امۃ قائمہ، یعنی ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اللہ کے حکم پر قائم ہیں، اس کی شریعت کے مطیع ہیں اور اس کے نبی کے متبع ہیں. تو یہ لوگ حق پر قائم اور مستقیم ہیں. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، وہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، کثرت سے نماز تہجد پڑھتے ہیں، نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین. اللہ پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں پر لپکتے ہیں یعنی نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. انہی لوگوں کا اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر، اس کی کتاب پر اور جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، وہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت میں نہیں بیچتے، وہی ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یعنی بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے کہ بعض اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام قبول کر لیے ہیں اور دین اسلام پر چلتے ہیں، نیکی کا حکم برائی سے منع کرتے ہیں، اور یہ لوگ ان جیسے نہیں ہیں جو
چند روپیوں میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہوں اہل کتاب میں سے، یا چند پیسوں میں وہ اپنے دین کو بدل ڈالتے ہوں، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں میں سے ہیں، دین اسلام پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ اسی طرح یہاں بیان فرمایا وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه، یہ جس طرح کی نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی وہ اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اللہ اس کی پوری پوری جزا عطا فرمائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے، یعنی اس سے کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل مخفی نہیں ہے، اور نہ کسی اچھے عمل کرنے والے کے عمل کا اجر ضائع ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دینے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کے مال اور اولاد اللہ کی سزا یا اس کے عذاب کو ان سے ہرگز دور نہیں کر سکیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، کافروں اور مشرکوں کے تعلق سے بات پتہ چلی کہ جو اپنی اولادوں پر اپنی مالوں پر فخر کرتے ہیں، جب اللہ سزا دے گا تو ان کے یہ کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کفار جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اللہ نے ذکر فرمائی، پھر اللہ نے اس کے لیے ایک مثال بیان فرمائی جو کفار دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ امام مجاہد حسن سدی کا قول ہے۔ بس اللہ نے فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها صر، یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے، یعنی ہوا جیسی ہے جس میں سخت سردی ہے۔ سر ان کے معنی سخت سردی کے ہیں۔ یہ حضرت ابن عباس، اکرمہ، سعید بن جبیر، حسن، قتادہ، ضحاک، ربیع بن انس اور دیگر کئی ائمہ کی تفسیر کا قول ہے۔ عطا نے اس کے معنی سردی اور کوہر کے بیان، یعنی جو کوہرا پڑتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی آگ کے ہیں۔ یہ معنی بھی پہلے ہی کی طرح راجع ہے، کیونکہ سخت سردی خصوصاً کوہر اور سالہ باری، یعنی برف باری جو ہوتی ہے فصلوں اور پھروں کو اسی طرح جلا دیتے ہیں جس طرح آگ سے کسی چیز کو جلا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے۔ پھر آگے ارشاد باری تعالی اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں چلے پھر اسے تباہ کر دے، یعنی یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک کھیتی پر جو ہے ایک ٹھنڈ ہوا چلے کوہرے والی اور کسی حساب کی، اور اسے ختم کر دے، تباہ کر دے، یعنی اسے جلا دے۔ اس سے مراد آگ کا وہ بگولا ہے جب وہ کسی ایسی کھیتی کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے جس کے پکنے اور کٹنے کا وقت قریب آ گیا ہو، تو اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس کی فصل پھل خراب ہو کر تہس نہس ہوتی ہے۔ کھیتی کا مالک اپنے پھل اور فصل سے اس وقت محروم ہو جاتا ہے جب اسے اس کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب جب کھیتی پکنا شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھیے گا، کھیتی جب پکنے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے اندر اگر ذرا سی چنگاری لگ جائے تو پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں تو ہری ہوتی ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پکنے کے قریب ہو جاتی ہے اور جب کٹائی کے قریب ہوتی ہے تو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے، ذرا سی چنگاری اور پوری کی پوری کھیتی کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کافروں کے اعمال کے ثواب کو اسی دنیا ہی میں ختم کر دیتا ہے، جس طرح اس کھیتی کے پھل کو اس کے مالک کے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی اللہ دنیا میں ان لوگوں کے اعمال کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی اصل اور اساس کے بغیر ہی اپنے کاموں کی بنیاد رکھی۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اپنے لوگوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہ بنو، دوسرے لوگ تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں پڑو، ان کے دلوں کی دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو چکی ہے، اور
اپنے سینوں میں جو بغض و عناد چھپاتے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت اللہ نے کی ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، تم لوگ ان سے محبت رکھتے ہو جبکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے، وہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر جب تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور غصے کے مارے ان سے کہیے کہ تم اپنے ہی غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ سبحان اللہ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بے شک اللہ نے ان کے اعمال کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں پر مومنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو رازدار بنانے کی ممانعت اللہ نے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ وہ منافقوں کو رازدار بنائیں، انہیں اپنے بھیدوں سے آگاہ کریں، انہیں وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے اپنے دشمنوں سے چھپا رکھی ہوں، کیونکہ منافقوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، وہ مسلمانوں کی دشمنی میں ہر وقت اور ہر ممکن طریقے سے تیار رہتے ہیں، جس قدر بھی ممکن ہو مکر و فریب سے کام لیتے ہیں اور ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے تکلیف و مشقت کا باعث ہو۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا، یعنی اپنے علاوہ دیگر اہل ادیان کے لوگوں کو رازدار نہ بناؤ۔ عربی زبان میں بطانہ آدمی کے ان خاص اہل و عیال کو کہتے ہیں جو گھر کے داخلی امور سے مکمل طور پر آگاہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کسی غیر کو رازدار، اسلام کے مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر کو رازدار نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ امام بخاری، نسائی اور دیگر کئی محدثین نے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا اور جو بھی خلیفہ مقرر فرمایا تو اس کی دو قسم کے رازدار تھے، ایک قسم کے وہ جو خیر کا حکم و ترغیب دیتے اور جو دوسرے وہ جو برائی کا حکم و ترغیب دیتے، اور معصوم تو وہ ہے جسے اللہ گناہ سے بچا لے۔ امام ابن ابو حاتم نے ابو دہقانہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یہاں یعنی حیرہ کا ایک بڑا ماہر کاتب ہے، لہٰذا آپ اسے اپنے یہاں بطور کاتب مقرر فرما لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ میں مومنوں کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا رازدار بنا لوں۔ آیت کے ساتھ ساتھ یہ اثر بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ذمیوں کو اس کتابت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں جسے وہ مسلمانوں کی دشمنی کے لیے استعمال کر سکیں، اور مسلمانوں کے ان داخلی امور سے آگاہ ہو جائیں جن کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ وہ جنگی دشمنوں کو ان سے مطلع کر دیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے، چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ٹھیک ہے، آج بھی مسلم دشمنی کے لوگ مشہور ہیں، آج بھی لوگ نظر آتے ہیں جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، باطناً اسلام سے نفرت کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ دین کی باتیں یا وہ باتیں جو آپس میں مسلمانوں کے درمیان رہنی چاہیے ان تک نہیں پہنچانی چاہیے، ورنہ یہ وہ لوگ ہیں جو چند ٹکوں پر غیروں کو وہ چیزیں بیچ کر اور اپنی جو ہے جیبیں بھرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، جو کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہے، یعنی ان کے چہروں کے نقوش اور زبانوں کے الفاظ ہی سے دشمنی نمایاں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے سینوں میں جو بغض رکھتے ہیں وہ کسی بھی ذی شعور اور عقل مند شخص سے مخفی نہیں رہ سکتا۔ ٹھیک ہے،
کیسے بغض رکھتے ہیں، کیسی دشمنی رکھتے ہیں، آج بھی مخفی نہیں ہے، چاہے اسلام کا نام لینے والا ایک شخص ہو یا پھر غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ دیکھو کس حساب سے مسلمانوں کے خلاف حربے استعمال کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف ہی ان کو بھڑکایا جاتا ہے۔ یہ سارے راستے اختیار ہیں، اسی لیے بچنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، یقیناً اگر تم عقل رکھتے ہو تو ہم نے تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے ہا انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ مطلب یہ ہے مومنو، جب منافق تمہارے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو تم ان سے دوستی رکھنے لگ جاتے ہو، مگر وہ ظاہری یا باطنی طور پر تم سے قطعاً دوستی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی پیاری چیز اللہ نے کتنے پیارے انداز سے سمجھے۔ یہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی شامل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ منافق ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس رہتے ہیں، وہ آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن آپ بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف کھڑے نظر آتے ہیں۔ بہت سے ادیان کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کھاتے، ہمارے ساتھ پیتے، اینڈ ٹائم پہ جو ہے ساتھ جو ہے چھوڑ کر نکل جاتے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم صاف دل والے لوگ ہو، تم بول دیتے ہو، وہ لوگ ان کو معلوم ہے وہ لوگ تمہارا استعمال کر رہے ہیں۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّ، تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں ان کتابوں کے بارے میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جبکہ وہ شک و شبہ اور حیرت میں مبتلا ہے۔ محمد بن اسحاق نے ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ تم اپنی کتاب پر بھی، ان کی کتاب پر بھی اور اس سے پہلے کی تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو، مگر وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لہٰذا ان کی نسبت تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ ان سے بغض رکھو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ٹھیک ہے، جب تم سے وہ الگ ہو جاتے ہیں جب تم سے، تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں، یعنی انگلیاں کاٹ کر کھانا مطلب جیسے انگلیوں کو چباتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جو ہوتا ہے غصہ جب آتا ہے کیسے انگلیوں کو جو ہے دانتوں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ امام قتادہ کا قول ہے الانامل سے مراد انگلیوں کے پورے ہیں۔ منافق کی یہی حالت ہوتی ہے کہ مومنوں کے سامنے ہو تو ایمان مودت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے، لیکن باطنی طور پر ان کی صورتحال اس کے بالکل خلاف ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان کی یہ حالت غیظ و غضب کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ان اللہ علیم بذات الصدور، ان سے کہہ دیجئے بدبختو تم اپنے غصے ہی میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھو، جو اللہ کے خلاف اور دین کے خلاف اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں، اللہ نے کتنے پیار قل موتوا بغیظکم، تمہیں غصہ آ رہا مر جاؤ اپنے غصے میں۔ تم مسلمانوں سے جس قدر بھی حسد رکھو، ان سے جس قدر بھی بغض رکھو، اللہ اپنے مومن بندوں پر اپنی نعمتوں کو مکمل فرما کر رہے گا، ٹھیک ہے، اپنے دین کی تکمیل کر کے رہے گا، اپنے کلمے کو ہر صورت سر بلندی عطا فرمائے گا، اپنے دین کو بحر آئینہ غالب کر کے رہے گا۔ لہذا تم اپنے غصے میں مر جاؤ، ٹھیک ہے، تم مارو، تم قتلیں کرو مسلمانوں کو، تم ان کو جو ہے تکلیفیں دو، تم ان کی جو ہے ان کے بچوں کو جو ہے مارو، ان کے بچوں کو تکلیفیں دو، لیکن ایک مسلمان اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر اللہ نے وعدہ کیا اس کا دین سربلند ہی رہے گا، تم چاہے جتنا بھی چیخ لو میرا مذہب، میرا دین، میرا یہ، میرا فلاں، میری چیز، میری شان، میری شوکت، ہم ایسے، وہ یہ، ہم پرانے زمانے کے، جتنا بھی چیخ لو اسلام سربلند تھا، سربلند ہے اور ہمیشہ ہی سے بلند رہے گا، ٹھیک ہے۔ اسلام کے خلاف بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے جنہوں نے اسلام کی دیوار کو توڑنے کی کوشش کی، بڑے بڑے حکمران آئے جنہوں نے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی، لیکن اسلام ویسے ہی کھڑا رہا، وہ اکھڑ کر زمین کے نیچے دب کر مر گئے، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں اکھاڑ سکا۔ آج بھی آ رہے ہیں بڑے بڑے لوگ اسلام کے خلاف، اسلام کو دہشت گرد، اسلام کو نہ جانے قاتل، اس مسلمانوں کو قاتل، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف زبان درازیاں، اسلام کو لوگوں کے سامنے ایک دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام جیسا تھا ویسا ہے، ویسا رہے گا، قیامت تک ویسے ہی قائم رہے گا، پھیلتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس کو کوئی کم
نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے، وہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا کچھ ہے، تمہارے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے۔ وہ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور تمہیں تمہاری امیدوں کے خلاف صورتحال دکھائے گا، آخرت میں بھی تمہیں جہنم میں عذاب شدید کا مزہ چکھائے گا، جب جس میں تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی بھی اس سے باہر نہیں آ سکو۔ اللہ نے دکھایا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دکھایا ہے، ان کی حکومتیں ان کی نگاہوں کے سامنے گری ہیں، لیکن اسلام ویسا کا ویسا کھڑا رہا، جوں کا تو کھڑا رہا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی جو ہے حکومتیں گر گئی جو اسلام کو مٹانے کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، لیکن اسلام جوں کا توں کھڑا رہا، آج بھی ویسے ہی کھڑا ہے، مضبوط پلر کی طرح، اس کو کوئی ہلا نہیں سکا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، یعنی خوشی حاصل ہو تو بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہے بچوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، بچوں کو تکلیفیں دی گئیں، ہماری ماؤں کی جو ہے زندگیوں کو اجاڑا گیا، وہاں پر قبضے کیے گئے، زمینوں کو جو ہے لوٹا گیا، ان ظالموں نے، ان یہودیوں نے ہمارے مسلمان بھائیوں کے خونوں سے کھیلا، یہاں پر خوشی ہوئی تھی، خوشی، تعریفیں ہو رہی تھیں، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر تمہیں جو ہے کوئی خوشی حاصل ہو تو ان کو بری لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام سی بات ہے، آپ عید کے موقع پر مسلمانوں کی خوشی دیکھو اور پھر جو ہے دوسرے قوموں کی جو ہے چیخ و پکار دیکھو، آپ کو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی حالت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے انہیں شدید عداوت ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیے گا، مسلمانوں کے خلاف جو عداوت رکھتے ہیں وہ واضح ہیں، ورنہ غیر مسلموں میں بعض ہیں جو اسلام سے، مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اسلام بھی ان کے ساتھ اچھائی و بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور اسلام کبھی دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی ستاتا ہے صبر کرو، صبر کرو، لیکن اپنی حکومت کے خلاف کھڑے مت ہونا کبھی بھی، حکومت کے خلاف نکلنا، حکومت کے خلاف کھڑے ہونا، اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہو کر لوگوں کو اسکانا بھڑکانا، یہ اسلام کا طریقہ کبھی بھی نہیں رہا۔ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، انہیں خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی مدد ہوتی ہے، اور یہ بات منافقوں کو بری لگتی ہے۔ اگر مسلمانوں کو کہے تو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑے، تو یا اللہ کی کسی حکمت و مصلحت کی وجہ سے ان کے دشمنوں کو غلبہ حاصل ہو، جیسے کہ احد کے دن ہوا، تو ان منافقوں سے تو اس سے منافق خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب جب مسلمان کٹتے ہیں، مرتے ہیں، منافق ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم تکلیفوں کو برداشت کرو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو گے، تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یاد رکھیے گا، صبر صبر صبر، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمارے پاس بعض، یا ہماری قوم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خروج کر بیٹھتے ہیں، اسلام سے خروج یا دین سے خروج یا حکومت کے خلاف خروج کر بیٹھتے ہیں، یہ اسلام روکتا ہے، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ چاہے کسی بھی ملک میں رہنے والا کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہو، وہ اسلحے اٹھا کر بذات خود قتل و غارت گری پر اتر آئے، اسلام اس کے خلاف کہتے صبر کرو، صبر کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی رہنمائی فرما رہا ہے، شریروں کے شر، فاجروں فاسقوں کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے صبر اور تقوی کو اختیار کرو، اللہ کی ذات گرامی پر توکل کرو جو تمہارے دشمنوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ مومنوں کو بھی اللہ کی حفاظت کے بغیر اس کی نافرمانی سے بچنے کی قدرت نہیں، یعنی اللہ اگر حفاظت نہ کرے تو مومن بھی نہیں بچ سکتے، اور نہ انہیں اللہ کی مدد و توفیق کے بغیر اس کی اطاعت کی طاقت حاصل ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تقدیر و مشیت کے بغیر کوئی چیز قطعاً وجود میں نہیں آ سکتی۔ جو اس کے ذاتی گرامی پر توکل کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ نے غزوہ احد کو اور اس میں بندگان الہی کے لیے جو آزمائش تھی، اس سے مومنوں اور منافقوں میں جو امتیاز ہوا، مومنوں نے اس موقع پر جس طرح صبر کا مظاہرہ کیا اسے بیان کرنا شروع فرمایا، یعنی آگے غزوہ احد کا انشاءاللہ معاملہ آئے گا، اور غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ہے جو وہ آئے گا، تو کل سے انشاءاللہ جو ہے جڑے رہیں، وقت پر آئیں، تاکہ جو ہے یہ سارا واقعہ آپ بذات خود سن سکیں اور سمجھ سکیں۔
کہ کیسے اللہ نے مومن اور منافق کا اس میں فرق بتلایا، اور کیسے مسلمان جو ہے دین کے خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے نبی کے ایک حکم پر نکل پڑے تھے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو بھی اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مضبوط کرے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اس دنیا سے جائیں تو ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے جائیں۔ آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔